نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 5 پارے تراویح میں مکمل ہو گئے اور 5ویں تراویح مکمل ہو گئی۔ اس 5ویں پارے کے شروع میں سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت نساء رکھ دیا۔ عورت چونکہ معاشرے میں ایک صنف نازک ہے، کمزور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کمزوروں کے حقوق جو ہے وہ آسانی سے ہڑپ ہوتے ہیں۔ جس کی طاقت ہوتی ہے سارے اصول، ضوابط، قواعد اسی کے لیے ہوتے ہیں، کمزور جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے شروع میں ہی تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت عورت کے کما حق حقوق شوہر سے خاندان میں نہیں دلوا سکتے۔ صرف ایک ہی چیز ایسی ہے، خوف خدا۔ اگر وہ پیش نظر ہوگا تو پھر کبھی بھی مرد عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور جہاں خوف خدا آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، تو وہاں کوئی بھی فریق کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ ہر فریق یہ کہتا ہے کہ دوسرے کے حقوق پورے ہونے چاہیے، میرے نہ بھی ہوئے تو خیر ہے۔ اور جہاں خوف خدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہ ہو، کوئی قانون اور ضابطہ بھی نہ ہو، تو پھر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق پورے ملنے چاہیے، دوسرے کے ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے ابتدائی آیتوں میں یہ بات فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے مرد عورت پیدا کیا۔ یعنی اگر تمہیں مرد بنا دیا تو اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں، اسے عورت بنا دیا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دے دی تو اس کا مطلب یہ کوئی ہے کہ اللہ نے اگر مجھے طاقت دی ہے تو میں اس طاقت کا ناجائز استعمال کروں، دوسرے فریق کمزور کو اور دباؤں؟ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ عورت جو تمہاری ماتحتی میں ہے، وہ بیوی کی حیثیت سے ہے، وہ بہن کی حیثیت سے ہے، وہ بیٹی کی حیثیت سے ہے، وہ والدہ کی حیثیت سے ہے، وہ بھتیجی بھانجی کی حیثیت سے ہے، ان کے حقوق کا پورا خیال کرو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب میں بطور خاص اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا تو اس انتقال کرنے والے کے بھائی، چچا زاد، عزیز آ کر اس کی جائیداد پر، اس کی وراثت پر قابض ہو جاتے، اور نام کیا دیتے؟ نام یہ دیتے کہ ہم تو ان کے بچوں کی کفالت کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور ظلم یہ کرتے کہ اگر بچیاں ہوتی، عرب میں یہ دستور تھا کہ وراثت اسی کو ملتی
جو لڑنے کے قابل ہوتا، جوان ہوتا۔ بچے کو، عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، یہ ان کے ہاں عام دستور تھا۔ تو مرنے والے کی جائیداد پر لوگ آ کر کے قابض ہو جاتے، اور قابض ہونے کے بعد اگر بچیاں ہوتی، کوئی بیٹا نہ ہوتا، تو نہ ان بچیوں سے رشتے ناتے کرتے اور نہ ہی آگے ان کی شادیاں ہونے دیتے، تاکہ ان کی جائیداد کسی اور کے قبضے میں نہ جائے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے، وہ بچیاں اسی طرح سے زندگی پوری کر لیتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے تو وہ مال نہیں، وہ آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں جو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ پھر اگلی بات یہ بھی ہوتی کہ یہ یتیم جو بچیاں ہیں، بعض دفعہ ان کی آگے شادی نہ کرتے، اپنے ہی بچوں کے ساتھ شادی کر لیتے اور انہیں مہر نہ دیتے۔ آگے اس لیے اور جگہ پہ شادی نہ کرتے کہ بھئی مال باہر جائے گا، اور اپنے بچے سے باندھنے کے لیے شادی کر دیتے، معاشرے میں سرخرو ہونے کے لیے کہ جی ہم نے اپنی اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اسے اس کا مہر نہ دیتے، اسے اس کے جائز حقوق نہ دیتے۔ اللہ پاک نے اس کی بھی مذمت فرمائی، فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ انہیں ان کا مہر جو ہے، جو متعین کیے ہے، وہ دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تمہاری سمجھ میں آتی ہیں تو نکاح کر لو ان سے، اور اگر اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہو تو پھر ان کے حقوق پورے دو، نہیں تو دوسری جگہ ان کا نکاح کر دو۔ اگلی آیتوں میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی دو بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا بیٹا تھا اور بیوہ تھی۔ بھائیوں نے یعنی چچوں نے، بچیوں کے چچاؤں نے آ کر جائیداد پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ بچہ جو ہے وہ ویسے ہی چھوٹا ہے، وہ لڑنے کے قابل نہیں، تو اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی، بچیوں کو بھی وراثت نہیں ملے گی۔ اب یہ ان کی بیوہ وہ رونے لگی، اس نے کہا کہ دیکھو آپ لے لو جائیداد، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان بچیوں کو، ان کے رشتے پھر آپ لے لو تاکہ میں ان کی ذمہ داری سے پوری ہو جاؤں، عہدہ برا ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں کریں گے۔ خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور روتے ہوئے آپ اپنا معاملہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن ثابت وہ انتقال کر گئے، دو بیٹیاں چھوڑی ہیں اور چھوٹا بچہ ہے، میں ہوں، ہم کہاں جائیں؟ اس کے چچاؤں نے سارا مال جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیے ہے، نہ وہ بچیوں کے رشتے لینے کے لیے تیار ہیں اور نہ کچھ ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی آیتیں اتری نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم انتظار کرو، اطمینان رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ بس وہ گھر پہنچی ہی ہوں گی تو اللہ نے آیتیں اتار دی، للرجال وللنساء، کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی وراثت میں اللہ نے حق رکھ دیا۔ پورا ایک رکوع اللہ نے وراثت کا ذکر کر دیا، اس میں بتایا کہ مرد کا جیسے حصہ ہے ایسے ہی عورت کا بھی حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہے تو وہ وراثت سے محروم ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، شکم مادر میں ہے اور اس کا باپ انتقال کر جاتا ہے تو وراثت میں اس بچے کو بھی حصہ ملے گا، اس کا بھی حصہ ملے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو پورا ایک رکوع جس سے پورا ایک وراثت کا قانون ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، جس سے بلا وراثت چلتی ہے،
تو یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک اصول اور ضابطہ دیا۔ اگلی آیتوں میں شروع اسلام میں اگر کسی عورت نے کوئی بدکاری کر لی تو اس کے لیے باقاعدہ ابھی کوئی سزا نہیں آئی تھی۔ شروع میں یہ ابتدائی مرحلہ تھا کہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو سب سے پہلے 4 شخص مرد گواہی دیں جو اپنی آنکھوں سے کہیں کہ ہم نے برا فعل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایسی عورت کو مکان میں بند کر دیا جائے اور اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے، یعنی اس سے رہا نہ کیا جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ضابطہ نہ نکالتے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ پاک نے دوسرا قانون بھیج دیا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو فرمایا ان کے لیے کوڑے ہیں، ان کے لیے کوڑے ہیں۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ گناہ ثابت ہو جاتا ہے گواہوں کے ذریعے سے تو ان کے لیے رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اس سے اگلی آیتوں میں دور جاہلیت میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا اور اس نے نکاح میں 2-3 عورتیں چھوڑی ہوتی، بیویاں، تو جس بیوی سے اولاد ہوتی تو جو بڑا بیٹا ہوتا وہ اپنے باپ کی منکوحہ کو اپنے نکاح میں لے لیتا، یعنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ تو اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کو حرام قرار دیا، فرمایا کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی جو باپ کی منکوحہ ہے یعنی ستیلی ماں ہے اس سے اس اور شخص کی اولاد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہی احترام ہے جو اپنی سکی ماں کا احترام ہے۔ پھر اسی طرح عرب میں ایک شخص ہے 20 بیویاں رکھے ہوئے ہیں، ایک نے 40 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، تو ایک لامتناہی سلسلہ یعنی فوج پالی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ تو شریعت مطہرہ نے ایک حد بندی قائم کر دی، فرمایا کہ 4 سے زیادہ اجازت نہیں، 4 سے زیادہ اجازت۔ صرف یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ کو یعنی 9 اور ایک وقت میں آپ کے پاس 9 بیویاں رہیں تو آپ اور لونڈی رہی اس طرح سے، ورنہ امتی کے لیے ایک وقت میں 4 بیویاں۔ ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے، ان کا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 4 کو رکھ لو، باقیوں کو فارغ کر دو۔ پھر اسی طرح سکی بہنوں کو ایک ہی شخص اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس کی مذمت بیان کر دی۔ پھر اسی طرح اپنی ساس کو بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اس کی بیٹی کو بھی ساتھ رکھے ہوئے، یعنی اپنے نکاح میں ساس بھی ہے تو بیٹی بھی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے پابندی لگا دی کہ اگر بیٹی ہے نکاح میں تو اب اس کی والدہ جو ہے وہ حرام ہے، اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے اسی طرح سکی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، پھپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا، بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، پوتی سے نکاح نہیں کر سکتا، نواسی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے پوری ایک لسٹ بیان کر دی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم۔ تو یہ اللہ پاک نے پوری ایک لسٹ بیان کر دی۔ دیکھو آج اگر ہمیں شعور ہے تو اسلام کی بدولت ہے، اسلام کا ہم پر احسان ہے، ورنہ تو جانوروں کی زندگی ہوتی، جانوروں کے ہاں
جانور جو ہیں ان کے ہاں تو کوئی پاس نہیں ہوتا کہ کون سے رشتے حلال ہیں کون سے رشتے حرام ہیں. جانور کے لیے تو سارے رشتے حلال ہوتے ہیں. تو کافر کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے ایک جانور زندگی گزار رہا ہے ایسے ہی کافر زندگی گزار رہا ہے. اس کے لیے رشتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافر کے لیے بہن سے رشتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیا رکاوٹ ہے؟ بہن اگر بھائی کو پسند کر رہی ہے، بھائی بہن کو پسند کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اسلام نے ہمیں شعور دیے ہے، سمجھ دی ہے، اور ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے کون سے رشتے اللہ نے حلال کیے ہیں، کون سے رشتے اللہ نے حرام کیے ہیں. اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں تو حیوانیت کی زندگی میں آ جائیں. اگلی آیتوں میں شروع اسلام میں ایک نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی، آج تو مختلف جگہوں پر مختلف سہولیات ہیں، رہنے کے لیے ہوٹل ہیں، سواریوں کا اچھا انتظام ہے، آدمی بہت جلدی تھوڑے وقت میں سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو پہلے زمانوں میں یہ سہولیات نہیں تھیں. پہلے زمانے میں ایک سے دوسری جگہ جانے پر مہینوں لگ جاتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے. یعنی اگر ایک تجارتی قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے تو 6 مہینے 5 مہینے 7 مہینے 8 مہینے سفر میں گزر رہے ہیں. اور سفر بھی آج کا نہیں تھا، بڑی مشقت والا. تو اس وقت لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر کہیں سفر پر گئے ہیں تو وہاں جس علاقے میں گئے ہیں رکے ہیں وہاں جیسے رہنے کے لیے کوئی جگہ لی، جیسے رہنے کے لیے کوئی جگہ لی، ایسے ہی کسی عورت کو وہ اس بات پر تیار کرتے کہ بھئی ہم یہاں 2 مہینے رہیں گے، 5 مہینے رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے. تو ان 3 مہینوں میں آپ ہمارے گھر کے کام کاج بھی دیکھیں گی، کھانا بھی پکائیں گی، جو ہماری ضروریات ہیں. چونکہ اس وقت یہ کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کو ایک نکاح کا نام دیا جاتا تھا. متع کا لفظ جو آج کل معروف ہے، سنا ہے لوگوں نے، تو متع کا نام دیا جاتا تھا کہ نفع حاصل کرنا. متع کے لفظی معنی ہوتے ہیں نفع حاصل کرنا، یعنی ایک دوسرے سے منافع حاصل کرنا. تو چند ایک پیسے طے کر لیے جاتے کہ یہ پیسے ہم آپ کو دے دیں گے اور اس دوران آپ ہمارے ساتھ رہیں گی. وہ کہتے کوئی بات نہیں. تو اس طرح سے لوگ رہتے. اس کے لیے نہ باقاعدہ نکاح ہوتا اور نہ باقاعدہ نکاح کی مجلس ہوتی، نہ اس میں گواہ ہوتے، نہ اس میں مہر ہوتا، نہ اس میں علیحدگی کے لیے کوئی طلاق کے الفاظ ہوتے، نہ الگ ہونے کے بعد کوئی عدت ہوتی، ایسا کچھ بھی. اور اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا اس کا کوئی وارث نہ ہوتا. نہ تو نکاح کا تو شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ اور ضابطہ دیا ہے کہ بھئی نکاح 2 گواہوں کے ساتھ ہوگا، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. مہر ہوگا، اور پھر نکاح کا ایک الفاظ ہیں، وہ الفاظ ایک دوسرے کہنے ہوں گے، گواہوں کی موجودگی میں کہنے ہوں گے. اور پھر علیحدہ ہونے کے لیے طلاق کا ایک نظام ہے. پھر دوسری جگہ نکاح کرنا ہے تو اس کا شریعت مطہرہ نے ایک ضابطہ متعین کیا ہے کہ عدت پوری ہو. تو اس متع کے عمل کے لیے نہ کوئی طلاق کے نکاح کا باقاعدہ نظام، نہ علیحدگی کے لیے باقاعدہ کوئی طلاق کے الفاظ، اور اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو وہ دوسرے کی وراثت کا حقدار نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ طریقہ چلتا رہا. اور ابتدائے اسلام میں دیکھیں، ابتدائے اسلامی جو احکامات اترے وہ یک بارگی ایک ساتھ نہیں اترے، تھوڑے تھوڑے. جیسے مثال کے طور پر شروع میں شراب لوگ پیتے تھے، صحابہ کرام شراب پیتے تھے. جنگ احد میں حدیث شریف میں آتا ہے، جنگ احد میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کرام لڑائی کے لیے نکلے تو شراب پی کر کے نکلے، چونکہ حرام نہیں تھی. بھئی اگر ایک چیز حرام نہیں ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں. تو اسی طرح پھر بعد میں جا کر کے شراب کی حرمت آئی. اسی طرح یہ نکاح متع یہ
جائز تھا، یعنی اس کی ممانعت نہیں تھی، تو لوگ یہ کرتے تھے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے اس کی حرمت بیان کر دی۔ اور اگلی بات، یہ گدے جو ہمارے ہاں ہیں، یہ گدے بھی حلال تھے، یہ گدے بھی حلال تھے، یہ گدے کھاتے تھے لوگ۔ ہمیں تو اس لیے عجیب سا لگتا ہے نا کہ ہم شروع سے پیدا ہوتے ہی اس کا حرام کا سن رہے ہیں، کبھی کھایا ہی نہیں، کبھی ذبح ہوتا دیکھا ہی نہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی گدے کا نام لے کے گدے کا گوشت، تو ہمیں تو گھن آنے لگتی ہے، کبھی یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے، ورنہ چونکہ اس وقت کھائے جاتے تھے، حلال تھے۔ اور جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے جو ہے وہ گدے ذبح کیے اور گوشت پکڑا تھا، ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نہیں بھئی، یہ حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا۔ تو ہنڈیاں انڈیل دیں، پھر دوبارہ سے تاکیداً فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دیا کہ گدے کا گوشت حرام ہے، نہیں کھانا، تو بھئی منع کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بتدریج احکامات اترے، تو اسی طرح حرمت متع کی شریعت مطہرہ نے 5ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے منع کر دیا، اور منع کے لیے آیتیں جو اتری وہ یہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا کہ اب ہم یا تو ازواج یا لونڈیاں، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے۔ چنانچہ پوری امت کا اس وقت سے لے کر آج تک پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ متع حرام ہے، متع کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن خیر بہرحال، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے علاوہ، اہل تشیع کے علاوہ پوری امت، چاروں ائمہ جتنے بھی مسالک ہیں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ متع ختم ہو گیا، اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف نکاح ہے یا لونڈی ہے، اور لونڈی کا نظام آج کل ہے نہیں۔ لونڈی کا نظام وہاں ہوتا ہے جہاں شرعی صحیح معنوں میں جہاد ہو، اور پھر کافروں کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر کافروں کی جو عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، قید ہوں، تو وہ لونڈیاں کہلاتی ہیں، اور ان کے ساتھ شریعت مطہرہ نے منافع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک طرح سے برتری دی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مرد تو جو ہے انہیں یہ فضیلت حاصل ہے، انہیں یہ فضیلت حاصل ہے، وہ جہاد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی، فرمایا کہ دیکھیں، اللہ نے اگر کسی کو مرد رکھا ہے تو اس سے اس پر ہی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے مرد رکھا ہے۔ اگر کسی کو عورت رکھا ہے تو اسے اسی بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے صحیح رکھا ہے۔ فرمایا کہ ایسی تمنا نہ کریں جو غیر اختیاری ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ فرمایا کہ ایسی تمنا نہ کریں جو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون مرد کے لائق ہے، کون عورت کے لائق ہے۔ تو جن کو اللہ نے مرد رکھا ان کے لیے اسی میں ہی بہتری ہے، جنہیں عورت رکھا ان کے لیے اسی میں بہتری۔ تو فرمایا کہ باقی رہا، اگر مرد اچھے کام کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے اچھے کاموں پر اجر و ثواب ملے گا، اگر برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ عورت اگر اچھے کام کرتی ہے تو اسے اس پر اجر و ثواب ہوگا، اگر برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ آگے فرمایا الرجال قوامون، باقی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر مرد کے ماتحتی میں ہے تو اللہ نے اس کی ساری ذمہ داریاں بھی تو مرد پر ڈال دی۔ آپ دیکھیں
عورت یا تو بیوی ہوگی، بیوی ہے تو اس کے پورے اخراجات شوہر کے ذمے ہیں۔ یہ تو کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی تم بھی ہمارے برابر میں کماؤ، ہم بھی کمائیں تم بھی کماؤ۔ نہیں نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی جب کسی نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اب جب یہ ہمارے گھر میں آ گئی، اس کی رہائش، اس کے کپڑے، اس کی تمام ضروریات مرد کے ذمے ہیں۔ مرد اگر یہ پوری کر سکتا ہے تو نکاح کرے، اگر یہ پوری نہیں کر سکتا تو نکاح نہ کرے۔ تو اللہ نے آپ کی ساری ضروریات مرد کے ذمے لگا دی۔ پھر اگر بیٹی ہے تو اس کی ساری ضروریات والد کے ذمے ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کا اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم دی، اچھی پرورش کی، بیٹے میں بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا، اور صحیح موقع پر اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیا، فرمایا کل قیامت کے دن یوں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ فضائل ایسے کوئی ہیں؟ فرمایا یوں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ انگلی چھوٹی اور بڑی ہے، مرتبے میں تو فرق ہوگا، لیکن ہوگا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو 2؟ فرمایا تب بھی۔ 1 ہو؟ فرمایا تب بھی۔ تو بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری باپ پر ہے، والد ہے اس کی ذمہ داری اولاد پر ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عورت کی تو ساری ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈال دی ہے۔ اگر مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اگر برتری حاصل ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ باقی رہا اگر عورت گھر دیکھتی ہے تو مرد باہر دیکھتا ہے۔ باہر کا نظام کمانا آج کے زمانے میں، یہ کسی بھی زمانے میں کمانا کوئی آسان بات ہے؟ وہ کتنا مشکل کام ہے، اور کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں، کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تو آپ آج کافر عورتوں سے مل کے دیکھیں ہماری مسلمان عورتیں، یقین جانیں جو کارگزاریاں بعض دفعہ سامنے آتی ہیں، حالات سامنے آتے ہیں، تو جو کافر عورتیں ہیں وہ مسلمان عورتوں سے کہتی ہیں کہ تم تو شہزادیوں ہو، ملکائیں ہو، تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں، تم تو گھر میں بیٹھی ہو، کچھ کرنا ہی نہیں۔ ہم دیکھیں، ہم مرد کے شانہ بشانہ برابر کے سارے کام ہم کر رہے ہیں، ہم بھی کما رہے ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، گھر میں آ کے پھر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی زیادہ بہتر ہے یا یہ زندگی زیادہ بہتر ہے؟ اور پھر ایک دفعہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو جماعت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو عورت گھر میں وقت پر کمرے میں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے وہاں نماز پڑھتی ہے تو اس سے مرد کے برابر جماعت کا ثواب ملتا ہے، مرد کے برابر۔ اور باقی رہا جو عورتیں گھر میں ہیں تو گھر میں جو بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ہم دیکھیں، ہم جیسے برتن ہے نا، یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا، اس پر بھی ثواب ہے۔ یہ برتن ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھا، اس پر بھی ثواب ہے۔ بستر کی چادر سیدھی کی، اس پر بھی ثواب ہے۔ گھر میں جھاڑ پونچھ کی، اس پہ بھی ثواب ہے۔ یعنی یہ گھر کے جتنے بھی کام ہیں صبح سے لے کر شام تک یہ عورت کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت جب تک ماں باپ کے گھر میں ہے 1 گنا اجر، جب شوہر کے گھر میں آتی ہے تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس کی ذمہ داری دوہری ہو گئی، یہ اللہ کے حقوق بھی پوری کر رہی ہے، شوہر کے حقوق بھی پورے کر رہی ہے۔ اور ادھر مرد کو کیا کہا؟ مرد سے کہا کہ میاں جو تم کما رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں تو گھوڑا اور گدھا بنا ہوا ہوں، کما کے لا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، نہیں، جو تم کما رہے ہو اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہو۔ فرمایا یہ سب سے بہترین اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ یعنی دیکھو، خرچ میں اپنے بچے پر کروں مجھے ثواب مل رہا ہے، یہ دین ہے۔ تو پتہ چلا
اپنی بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنا، ان کے ناز نخرے برداشت کرنا، یہ اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اور اللہ پاک نے اگر یہ چیزیں نہ رکھی ہوں تو کون پوچھتا ہے عورت کو، اور کون عورت مرد کی خدمت کرتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ کہہ رہے جیسے تم تھکے ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، نہیں۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا، تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر کبھی آپس میں مرد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد بڑا نواب بن کے رہتے ہیں کہ بھائی ارے ہم تو حاکم ہیں، تم تو پاؤں کی جوتی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استغفار کی 5 تسبیح پڑھنی چاہیے یہ سوچ رکھنے پر، نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ عورت نہ ہوتی تو ہمارا ایمان مکمل نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی اس کا ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا عورت نصف ایمان ہے، شادی نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ۔ باقی دیکھیں زندگی میں جو کمزور ہوتا ہے نا، اس کو غصہ بھی جلدی آتا ہے، وہ خوش بھی جلدی، یہ دونوں چیزیں، غصہ بھی جلدی، خوش بھی جلدی۔ عورت غصے بھی جلدی ہوتا ہی ہے اور خوش بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ ہلکا سا ایک دوپٹہ لا کے دے دیا، بڑی خوش ہو گئی بھی، میرے میاں تو وہاں سے آئے اور دوپٹہ لے کے آ گئے، یہ عطر یہ پرفیوم لے کے آ گئے، 10 محلے میں 10 لوگوں کو بتائیں گی کہ بھی ایسا ہو گیا ایسا، کتنی جلدی خوش ہو جاتی ہیں۔ اور مرد جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک جہیز میں گاڑی نہ ملے ہم تو خوشی نہیں ہو رہے۔ تو مرد تو چھوٹی موٹی چیز پہ خوشی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، لگ گیا، شروع ہو گیا، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی ہے، اس نے ایسا ستا رکھا ہے، ایسا ستا رکھا ہے۔ حضرت سنتے رہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تو وہ اٹھ کے چل دیا، اٹھ کے چل دیا۔ حضرت نے بلایا، فرمایا ہاں بھائی کیا ہوا، تم تو شکایتیں کر رہے تھے اور اٹھ کے چل دیے۔ کہا شکایتیں کر رہا تھا لیکن جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آپ کی ڈانٹ تو میں نے بھی سن لی کہ آپ کو ڈانٹ پڑی ہے۔ حضرت مسکرانے لگے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، جو ہماری بچوں کی تربیت کرے، ہمارے لیے دھوبی کا کام کرے اور ہمارے گھر کی حفاظت کرے، ہماری عزت آبرو کی حفاظت کرے، ہمارے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے اور ہمیں کھانا پکا کر کے دے، جو اتنے ہمارے کام کرے، اگر کبھی کڑوی کسیلی اس کی طرف آ جائے تو اس کے لیے غصے ہونا چاہیے، یہ خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم ایک دفعہ ان کے جو مالک تھے تو وہ آئے اور ایک پھل لے کے آئے، جو کہا کہ مجھے پتہ نہیں یہ کیسا ہے، کاٹ کے دیا، کہا یہ کھائیں۔ حضرت لقمان نے کھایا بڑے مزے سے، بڑے خوش، کرنے کے واہ واہ کیا بات ہے، بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی مزہ آیا۔ خیر آخر میں اس نے کھایا تو وہ بہت کڑوا۔ اس نے حضرت لقمان حکیم سے کہا کہ یہ تو اتنا کڑوا ہے اور آپ نے اتنا مزے سے کھا لیا، میں تو ایک بھی نہ کھا سکا۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ دیکھو، جس ہاتھ سے ہمیشہ اچھا کھایا، آج اگر اس ہاتھ سے کڑوا آ گیا تو یہ وفا اور حیا کے خلاف ہے۔ تو میرے پیارو، جن سے ہمیشہ پوری زندگی ہمیں اچھا ملا، مسکراہٹ ملی، خوشی ملی، عزت ملی، وقار ملا، اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی ان کی سخت سست آ گئی تو اس کو برداشت کریں، اس پر اللہ درجے بلند کریں گے۔ میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے، جنہوں نے انگریز سے ٹکر لی، انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد خواب میں کسی کو ملے، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں تو سمجھا تھا کہ تفسیر لکھی، جہاد کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، اس پر میری مغفرت ہوگی، لیکن ایسے عمل سے مغفرت ہوئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جی کیسے؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے بیوی سے فرمائش کی، میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، تو بیوی نے اندھیرے میں، اس کو بیچاری کو پتہ نہیں چلا، اس نے میٹھے کی بجائے نمک ملا دیا اور میرے سامنے پیش کیا۔ جب میں نے نوالا لیا تو میں سمجھ گیا،
میں نے ایک دو اس کی دلجوئی کے لیے نوالے کھا لیے، جیسے کیسے بھی کھائے، اور چھوڑ دیا۔ جب بیوی نے کھایا تو اس کو پتہ چلا، اس نے آ کے معافی مانگی، میں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا۔ تو اس بات پر اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ آپ نے ہماری بندی سمجھ کر اسے معاف کر دیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو بھائیو، کبھی کبھی اگر وہاں سے چڑھائی ہو جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے کہ امام صاحب نے کہا ہے، بھائی اللہ نے وہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھو، اسی طرح گاڑی زندگی کی چلے گی، اسی طرح چلے گی۔ اور اگر دونوں ہی پٹھان بن جائیں گے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔